خداوند یسوع مسیح کے جلالی مقدس اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر نسیم برکت ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام بائبل ہسٹری ہے۔ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور کامنٹس بھی کریں تاکہ خدا کا کلام پھیلے اور خدا کی برکت بحالی ہماری زندگیوں پر ٹھہرے۔ آج ایک چھوٹے سے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور ٹاپک ہے چھوٹی کوشش بڑا معجزہ۔ چھوٹی کوشش بڑا معجزہ۔ ہم چھوٹی سی ایفرٹ کریں گے تو خدا بڑے معجزے کو جنم دے گا۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور میں بائبل میں سے ایک ایسے شخص کی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس کا نام نعمان تھا اور یہ ملک ارام کا سپہ سالار تھا، کمانڈر تھا۔ اور ملک ارام آج شام کا ملک ہے، سیریا ہے، اور بادشاہ اس سپہ سالار پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ یہ ایک جنگجو سپہ سالار تھا، اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے والا تھا۔ لیکن جب ہم اس کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، اس کی لائف کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ اس نے ملک اسرائیل پر حملہ کیا اور لوگوں کو غلام بنا کر ملک ارام میں لے گیا۔ میرے عزیزو، پرانے وقتوں میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی بادشاہ دوسرے ملک پر حملہ کرتا تو وہ وہاں کے لوگوں کو اسیر کرتا، غلام بناتا اور اپنے ملک میں لے جاتا تاکہ غلامی کی زندگی وہ بسر کر سکیں۔ اب یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے، سپہ سالار ہے، سیریا کا یہ سپہ سالار ہے جس پر بادشاہ تکیہ کرتا ہے، یہ ملک اسرائیل پر حملہ کر کے لوگوں کو غلام بنا لے جاتا ہے۔ اب اس میں وہ جو غلام بن کے گئے تھے، ایک چھوٹی لڑکی بھی تھی اور یہ نعمان کے گھر میں خدمت کا کام سر انجام دینا شروع کر دیتی ہے۔ یہ چھوٹی لڑکی جس کو ابھی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ وہاں پر جا کر نعمان کے گھر میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نعمان پریشان رہتا تھا، نعمان بہت ہی پریشان رہتا تھا۔ ریزن یہ تھی، وجہ یہ تھی کہ اس کو کوڑ تھا۔ کوڑ کی بیماری ایسی ہے کہ اس میں جو ہماری جلد ہے، انسانی جلد ہے، وہ گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے اور اس سے بہت بڑی بری جو ہے بدبو آتی ہے۔ یہ صلاح مشورہ بھی کیا کرتا تھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے، میں کیسے شفا پا جاؤں، لیکن کوئی ایسا حل نہیں موجود تھا کہ یہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ ہوتا ہے، یہ چھوٹی لڑکی یہ کام کرتی ہے کہ اپنی مالکن کو کہتی ہے کہ میرا مالک کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، پریشان رہتا ہے، لیکن اگر وہ اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دیتا۔ یہ اس لڑکی کی چھوٹی سی کوشش تھی۔ اس نے ایک بات کی کہ میرا آقا اگر اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے سکتا تھا۔ یہ بات نعمان تک پہنچی تو نعمان تیار ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے بات کی، ارام کے بادشاہ سے بات کی، تو ارام کے بادشاہ نے ایک خط لکھ دیا کہ ملک اسرائیل کا جو بادشاہ ہے اس کے نام اس نے خط لکھا کہ جب یہ خط ملے تو سمجھ لینا میرا جو سپہ سالار ہے، میرا جو کمانڈر ہے، وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے، اس کو شفا دو۔ لیکن اسرائیل کا جو بادشاہ ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی میں کیسے اسے شفا دے سکتا ہوں۔ اس وقت الیشا نبی اسے کہتا ہے کہ تو اسے میرے پاس آنے دے، تو پریشان نہ ہو۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نعمان چاندی، سونا، کپڑے لے کر اسرائیل کے ملک میں جاتا ہے۔ اب وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ خدا کا بندہ الیشا اسے اندر ہی سے یہ کہہ دیتا ہے کہ جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر سے بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا۔ میرے عزو، الیشا
اپنے گھر سے باہر نہیں آتا بلکہ اپنے ملازم جہازی کو کہتا ہے کہ جا کر اس کو یہ کہہ دے کہ یردن میں غوطے مار دے، لیکن یہ کمانڈر ہے، یہ سپہ سالار ہے، اور یہ ناراض ہو جاتا ہے، نعمان ناراض ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ باہر آئے گا، میرے سر پر ہاتھ رکھے گا، اپنے خدا سے فریاد کرے گا، اور جہاں جہاں میرا مرض ہے، میرا کوڑ ہے، وہاں پر ہاتھ پھیرے گا تو میں شفا پاؤں گا۔ یہ کس طرح کا شخص ہے؟ یہ باہر بھی نہیں آیا، مجھے دیکھا نہیں اس نے کہ میری مرض کیا ہے، میں کیا ہوں، اور مجھے کہہ دیا۔ وہ ناراض ہو کر چلا جاتا ہے، اور اس کے جو نوکر ہیں اس سے بات کرتے ہیں کہ مالک اگر وہ کوئی بڑا کام کہہ دیتا تو کیا آپ نہ کرتے؟ اس نے غوطے مارنے کے لیے کہا ہے نا، تو چلیں کر لیتے ہیں۔ نعمان کہتا ہے کہ یہ جو ندی کہہ رہا ہے جہاں پر میں نے یردن میں غوطہ لگانا ہے، تو کیا ہمارے ملک میں جو ندیاں ہیں وہ اس سے خوبصورت نہیں ہیں؟ وہ ناراض ہو جاتا ہے، لیکن نوکروں کے کہنے پر بات مان لیتا ہے، وہ الیشا کی بات مان لیتا ہے، اور پھر وہ جاتا ہے اور غوطے لگاتا ہے۔ پہلا غوطہ لگاتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، دوسرا لگاتا ہے، تیسرا لگاتا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا جب لگا لیتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزو، اس کی زندگی کے اندر آلریڈی مایوسی تھی، اب یہ جو مایوسی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ بھئی میں غوطے لگاتا چلا جا رہا ہوں لیکن کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جیسے ہی وہ ہمت کر کے 7واں غوطہ لگاتا ہے تو میرے عزو وہ شفا پا جاتا ہے، اور وہ پہلے سے بھی اچھا اس کو جسم مل جاتا ہے جس طرح بچے کا جسم ہوتا ہے۔ تو نعمان الیشا نبی کا کہنا مانتا ہے تو وہ شفا پا جاتا ہے، لیکن بنیاد کیا بنی؟ بنیاد وہ چھوٹی لڑکی بنی اور اس کی چھوٹی کوشش بنی۔ اگر لڑکی نہ بولتی تو نعمان شفا پا نہیں سکتا تھا۔ میرے عزو، آج میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، آپ جہاں پر بھی ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، آپ چھوٹی سی کوشش کر سکتے ہیں کسی کو مسیح کے پاس لانے کے لیے۔ مسیح کے پاس لانے کے لیے جب چھوٹی سی کوشش کریں گے تو میرے عزیزو، خدا اپنا جلال ظاہر کرے گا اور اس کو شفا دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، بحالی کے اندر لے کر آ سکتا ہے، اور وہ شخص کی زندگی بچ جائے گی۔ تو آج ہمارے لیے سیکھنے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے چھوٹی کوشش کرنی ہے، خدا بڑا معجزہ کرے گا۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔